السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ معزز سامعین کرام، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 8، 9، 10 یہ 3 آیات تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، پہلی آیت کریمہ جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اور ہم نے اس سے پہلے اس سورۃ کریمہ کے آغاز میں ہی تفسیر میں بتلایا تھا کہ سلف صالحین نے کہا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا کہے تو ایمان والوں کو کان لگا لینا چاہیے کہ اب اس کے بعد جو بات آ رہی ہے یا جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے یا جس چیز سے روکا جا رہا ہے وہ بہت اہم ہے، اور اس پر عمل کرنا یہ ایمان والوں کی ایمان کا تقاضا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے یا ایھا الذین آمنوا کے بعد، اے ایمان والوں کہنے کے بعد جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے، جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، جس چیز کی طرف اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، یہ ایک ایسا حکم ہے کہ جس کی خلاف ورزی عام طور پر لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حق کے ساتھ کھڑے ہو۔ کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ لوگ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یا لوگوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ حق کے ساتھ اللہ کے لیے کھڑے ہو، لوگوں کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، اللہ کے لیے حق کے ساتھ کھڑے ہو۔ اگر کوئی حق والا کام کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جب یہ جذبہ اور اسپرٹ لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے گا نا، تو پھر لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ وہ اپنے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کے راستے میں کشاں کشاں آگے بڑھتے چلا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کرتا چلا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ، لوگوں، ایمان والو، لوگوں کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اور آگے فرمایا شہداء بالقسط، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، انصاف کی گواہی دینے والے بنو، ظلم کی گواہی دینے والے نہ بنو، انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بہت سارے مفسرین نے اپنی تفسیر کی کتابوں کے اندر ایک روایت نقل کی ہے، اور روایت بہت مشہور معروف ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے اور اس کے پس منظر کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ روایت صحیح البخاری کتاب الہبۃ وفضلھا والتحریض علیہا، اور صحیح مسلم کتاب الہبات کی روایت ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد نے ان کو کچھ عطیہ دیا، کچھ تحفہ دیا۔ کئی بیٹے تھے، ایک بیٹے کو تحفہ دیا، تو ان کی جو ماں تھی وہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے کہا اپنے میرے والد سے کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک کہ جو میرے بیٹے کو آپ نے دیا ہے اس کے اوپر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنا لیجیے۔ کہتے ہیں نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہ میرے والد صاحب مجھ کو لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، خدمت میں گئے، اور جا کر کے معاملہ پیش کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جو تم اپنے ایک بیٹے کو دیے ہو کیا تمام بیٹوں کو دیا ہے تم نے؟ کہا کہ نہیں۔ تو کہا کہ اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنے اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ دیکھیے یہ جو حدیث ہے نا، اس حدیث میں ہمارے لیے دو بات سمجھنے کی ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے والد نے جو کام کیا، اس طرح کے کام اکثر دنیا میں ہوتے رہتے ہیں۔ ماں باپ اکثر ایک بچے کی طرف مائل ہو کر کے کچھ زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے لیے اس حدیث کے اندر اور جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے ٹکڑا، اس کی تفسیر، اس کے اندر بڑی جو ہے نصیحت ہے
کہ اولاد کے درمیان بھی انصاف کرنا ہے۔ ایک اولاد اگر زیادہ فرما بردار ہے، دوسرا اولاد ذرا کم فرما بردار ہے، یا ایک اولاد ذرا زیادہ دیکھ رہا ہے کیونکہ اللہ نے اس کو دیا ہے، دوسرا اولاد اس کو اللہ نے کم دیا تو وہ ذرا کم دیکھ رہا ہے، تو اس بنیاد پر اولاد کے درمیان نا انصافی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنے اولاد کے درمیان انصاف سے کام لو۔ جب اگر کچھ دینا ہے اپنی زندگی میں تو ہر اولاد کو برابر برابر دینا ہے، ہر اولاد کو برابر دینا ہے۔ اگر دو گھر ہے، اگر زندگی میں ہی دے دینا چاہتے ہیں، دونوں کو برابر برابر دے دیجیے۔ موت کے بعد جو وراثت تقسیم ہوگی، اللہ نے جس کا جو حق مقرر کر کے رکھا ہے اس کو ملے گا۔ سامعین کرام، دوسری بات اس حدیث سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب اولاد کے درمیان اتنی بڑی بات ہے تو لوگوں کے درمیان کیا ہم کو انصاف قائم نہیں کرنا ہے؟ لوگوں کے درمیان بھی انصاف قائم کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں آگے بڑھ کر کے اسی بات کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، دیکھو کسی قوم کی دشمنی تم کو بے انصافی پر نہ ابھارے، کسی بھی قوم کی دشمنی۔ ابھی سماج و معاشرے میں ہوتا کیا ہے، اگر کوئی اپنا ہے اس نے غلطی بھی کیا ہے تو اس کی غلطی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی سماج و معاشرے کے اندر ذرا مضبوط ہے، ذرا دبنگ ہے، ذرا اس کا پاور ہے، ذرا وہ بڑا ہے دولت و ثروت کے اعتبار سے، تو اس کے خلاف منہ سے بات نہیں نکلتی ہے۔ لیکن اگر وہی سماج و معاشرے میں ذرا کمزور آدمی ہوتا ہے تو اس کی غلطی نہیں بھی ہوگی تو اس پر لوگ نگاہ ڈالیں گے۔ تو یہ سب عدل و انصاف کے خلاف باتیں ہیں۔ چاہے کوئی سماج و معاشرے کا بڑا ہو، چاہے کوئی کمزور ہو، چاہے ہمارا اپنا ہو، چاہے پرایا ہو، اگر انصاف کی بات آئے گی تو انصاف ہی کہنا ہے، انصاف سے ہٹ کر کے نہیں کہنا ہے۔ یہ ایمان والوں کے ایمان کا تقاضا ہے، اور جو لوگ بھی اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھلایا ہے۔ اس سے پہلے بھی واقعہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، حدیث کی کتابوں کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سماج و معاشرے کی ایک مضبوط خاندان کی ایک عورت نے چوری کر لیا۔ مضبوط خاندان، مالدار خاندان، سماج و معاشرے میں ذرا ان کا ہولڈ اور پکڑ، اس خاندان کی ایک عورت جس کا اتفاق سے اس کا نام بھی فاطمہ ہی تھا، اس عورت نے چوری کر لیا۔ جب اس عورت نے چوری کیا تو لوگوں میں ذرا کھلبلی مچ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اب تو سوائے ہاتھ کاٹنے کا دوسرا کوئی رستہ نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ تو فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے تھے، ذرا لگ کر کے تھے، ان کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھیے ذرا اونچے خاندان کی عورت ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی مسئلہ بن جائے، ذرا سا سفارش کر دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ گئے صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ذرا اونچے خاندان کی ہے، ذرا بڑے خاندان کی ہے، ذرا دیکھ لیجئے ذرا سا فیصلے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ کاٹ لوں گا۔ یہ انصاف ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے، جو آج ہمارے درمیان نہیں ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا سماج و معاشرہ ہو یا بڑے سے بڑا مسلمانوں کا سماج و معاشرہ ہو، آپ دیکھیں گے وہاں ہم لوگوں میں ہی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کے انصاف کا دوہرا ماپ دنڈ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت کریمہ نازل ہوئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تم کو بے انصافی پر نہ ابھارے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوى، دیکھو انصاف کرو، یہی تقوی ہے۔ یقیناً تقوی اور پرہیزگاری ہے نماز پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام دیے اس پر عمل کرنا، گناہوں سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ لیکن تقوی یہ بھی ہے کہ عدل و انصاف ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ نے تو فرمایا اعدلوا، انصاف کرو، هو اقرب للتقوى، یہ تقوی کے قریب ہے۔ اور آگے فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے، تمہارے تمام اعمال کو جانتا ہے۔ جیسا عمل کرو گے ویسا بدلہ دے گا۔ نیک عمل کرو گے اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دے گا، خراب عمل کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا۔ اور آگے
اگلی دو آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو اور جو کفار و مشرکین ہیں ان کو کیا بدلہ دے گا اس کو بتلایا. اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم. جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور بخشش کو تیار کر کے رکھا ہے. ان کا بدلہ مغفرت اور بخشش ہے. لیکن کون لوگ؟ جو ایمان والے ہیں اور اس کے ساتھ نیک عمل کرنے والے ہیں. خالی یہ کہنا کہ ہم مسلمان ہیں اور اس کے بعد سارا کام اپنے مرضی سے کر لینا، یہ ایمان والوں کا تقاضا نہیں، ایمان والوں کی پہچان نہیں ہے. جو ایمان والے ہوں گے اور نیک اعمال انجام دینے والے ہوں گے اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم رکھا ہے. مطلب کیا ہے کہ اس کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم سے نوازیں گے جو جنت کی شکل میں ہے، جو اللہ کی بڑی رحمت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے مومن بندوں کو عطا کرنے والا ہے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کے وہ جہنمی ہیں. سامعین کرام، یہ تمام باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص ہماری نصیحت کے لیے یہاں بیان فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.